منازل کربلا 60 ہجری 27 رجب اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آخری حاضری دینے کے بعد امام حسین شہر مدینہ چھوڑ اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذوالحجۃ الحرام کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے تقریباً 20 جگہوں پر اسٹے کیا۔ ان میں سے چند مقامات جہاں کوئی واقعہ پیش آیا وہ مقامات آپ کو دکھائیں گے۔ پہلی ڈیسٹینیشن بستان ابن عامر کراس کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ دوسری منزل صفاح پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات عربی کے ایک مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی جو بائی چانس کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفہ کی سچویشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اے نواسۂ رسول، ان کے دل تو آپ کی فیور میں ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے اگینسٹ ہیں۔ امام حسین کا تیسرا اسٹے ذات ارق نامی سنسان اور ویران جگہ پر ہوا، جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو ٹینٹس لگاتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے آ کر امام حسین سے ملاقات کی تو دوران گفتگو امام حسین نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ اپنی شہادت کی خبر بھی دی۔ امام حسین کا چوتھا اسٹے حاجز تھا۔ اس مقام پر آل رسول نے کچھ دیر آرام فرمایا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے لیے ایک خط لکھا اور اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کو روانہ کیا۔ 5ویں منزل بعض العیون اور 6ٹھی منزل خزیمیہ کو کراس کر کے امام عالی مقام جب 7ویں منزل زرود پر پہنچے، آپ کو زہیر بن القیس نامی شخص ملے جو کہ حضرت عثمان غنی کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور حج ادا کر کے آ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی امام حسین سے ملاقات کی تو اس نے اپنے گھر جانے کے بجائے امام حسین کا رفیق سفر بننے کو پریفر کیا۔ 8ویں منزل سالیبیہ پر ایک غمناک امام حسین کے انتظار میں تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی دردناک خبر ملی۔ اس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ کر دیا تاکہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے پیٹ نہ پھیری۔ مشکلات میں اضافہ اور جرنی ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے بہادر اور ماہر کمانڈر حر کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو گرفتار کرنے بھیج دیا۔ امام حسین زحالہ، بطن عقبہ اور شراف سے گزرنے کے بعد جب 12ویں منزل سرات پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 کے لشکر سے ہوا۔ اس ریگستانی علاقے میں حر اور اس کے لشکر والوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، تو امام حسین نے ان کو اپنے سے پانی پلایا۔ پھر آپ نے ان کے سامنے تقریر کی اور جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے قافلے والوں کے ساتھ حر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ 13ویں منزل قادسیہ، یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جانا تو کوفہ تھا لیکن آپ نے راستہ تبدیل کر دیا اور آپ کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ امام حسین منزل شہادت کی طرف سفر کرتے ہوئے مغیثہ، عزیب الحجانات، بیدہ اور ذو حسم کے بعد جب 18ویں منزل قصر بنی مقاتل پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہیں گزاری اور صبح جب امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے اور اس میں ہمیں شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ تو آپ کے شہزادے نے پوچھا کہ اے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا
क्यों नहीं, बहादुरी से जवाब दिया कि फिर मौत से कोई डर नहीं। इमाम हुसैन का सफर शहादत, सफर बकाए इस्लाम अपने एंड को पहुंचने लगा था। बस 2 स्टॉप बाकी थे और वो सारी बातें हकीकत होने वाली थीं जो बचपन से आपकी शहादत के बारे में मशहूर थीं। इमाम हुसैन जब अपने वह पर पहुंचे तो आपकी आंखों के सामने भी वो सारा मंजर घूमने लगा जो आप अपने वालिद से सुना करते थे। अभी इमाम ने थोड़ा ही फासला तय किया था, एक रेगिस्तान मैदान नजर आया और अभी वो सारा क़यामत खेज मंजर आपकी नजरों में घूम ही रहा था कि हुर अपने लश्कर के साथ एक बार फिर आपके सामने आ गया और उसने बताया कि गवर्नर कूफा मुझे खत दिया है कि आप जिस जगह पर हों वहीं आपको रोक लूं और आपको एक ऐसी जगह पर ठहराऊं जहां पानी वगैरह कुछ भी ना हो। और बिलाखिर आपका सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा और 2 मुहर्रम के दिन इब्ने जियाद के हुक्म पर इस चटियल रेगिस्तानी मैदान में पूरे काफिले अहले बैते नबूवत और उनके असहाब को इस 1000 के लश्कर ने रोक दिया। इमाम हुसैन ने दरियाफ्त फरमाया कि इतना तो बताओ कि इस जगह का नाम क्या है। तो जवाब दिया गया, इस जगह को करबला कहते हैं। तो इमाम हुसैन ने अपने खानदान से फरमाया कि बस यही हमारे ठहरने की जगह है, यहीं हमारा खून बहाया जाएगा और यहीं हमारी कब्रें बनेंगी। यहाँ यजीदी फौज की गुस्ताखियां देखकर इमाम हुसैन को सबसे पहले रोकने वाले हजरत हुर्र रदियल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन की बारगाह में मुआफी मांगकर हाजिर हुए और अपनी जान आप पर कुर्बान कर दी। यही करबला का मैदान आपके तवील सफर की 20वीं और आखिरी मंजिल थी और 8 दिन बाद अहले बैते अतहार पर जुल्म सितम करके आप पर और अहले बैते पाक पर पानी बंद करके आपके साथियों को भूख और प्यास की हालत में शहीद कर दिया गया। और 61 हिजरी 10 मुहर्रम यानी आशूर के दिन तपते सहरा 3 दिन की भूख और प्यास और सजदे की हालत में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।